اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علیک محمد مصطفیٰ و عباد اللہ الصالحین اصطفیٰ۔ ہم نے گزشتہ قسط جس کا نمبر 43 تھا، مضمون یہاں پر چھوڑا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث مروی ہیں وہ ہم نے پیش کر دی تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ان کی کچھ مختلف خطبات پیش کرتے ہیں جو کہ فصاحت اور بلاغت اور تقوی کا بہترین نمونہ ہی نہیں بلکہ مسلم حکمرانوں کے لیے ایک طریقہ حکمرانی یا کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ اگر آپ بقول متشرقین کہ یہ آمریت تھی تو ایسی آمریت پر ہزاروں جمہوریتیں قربان ہیں، مگر خلافت راشدہ کے بعد موجودہ اور سابقہ مسلم حکمرانوں نے جس طرح کا طرز حکومت اختیار کیا، اس نے رول آف کنڈکٹ کو بری طرح پامال کیا، جس سے اسلام بدنام ہوا اور ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم وہ خطبہ محاورہ اردو ترجمے کے ساتھ پیش کرتے ہیں جو انہوں نے خلیفہ ہونے پر دیا۔ اس کے بعد دوسرے خطبات اور اقوال پیش کرتے ہیں۔ مومنوں، مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ واللہ میں اس سے بھاگنا والا شخص ہوں۔ میں ابھی بھی اس کے لیے تیار ہوں کہ تم میں سے کوئی یہ ذمہ داری قبول کر لے، میں اس کا مددگار بن کے کام کروں گا۔ مجھے کہا گیا ہے کہ میں تم پر حکومت کروں، مگر میں تم سے زیادہ خود کو بہتر نہیں سمجھتا۔ اگر تم سے وہ توقعات رکھو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکھتے تھے تو جان لو کہ میں ویسا نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ نے انہیں وحی سے بھی نوازا ہوا تھا، نیز وہ ان کی قدم قدم پر رہنمائی و نگرانی فرماتا تھا، اس وجہ سے وہ ہر خطا سے مبرأ ہے۔ میں ایک کمتر و فانی شخص ہوں اور تم سے کسی بات میں بھی بہتر نہیں ہوں، لہذا میری اوپر نگاہ رکھو اور دیکھو کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ قائم ہوں تو میرا اتباع کرو۔ اگر تم دیکھو کہ میں صراط مستقیم سے یعنی سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہوں تو میرا اتباع مت کرو۔ اگر میں صحیح ہوں تو میرا ساتھ دو، اگر میں درست نہیں ہوں تو میری اصلاح کرو۔ جان لو کہ شیطان مجھے بھی ہر ایک کی طرح گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تم دیکھو کہ میں کسی بات پر بادد ہوں جو درست نہیں ہے اور تمہارا مشورہ اور ڈراوا مجھے قائل نہیں کر پا رہا ہے تو مجھے تنہا چھوڑ دو اور قرآن اور سنت سے رہنمائی حاصل کرو جو ہماری ہدایت کے لیے ہم میں موجود ہیں۔ اے لوگو، یاد رکھو کہ تقوی سب سے محکم اور صدری صفت ہے جو ہمیشہ ضمیر کو جھنجھوڑتی رہتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ جو تم میں سب سے زیادہ کمزور ہے وہ میرے لیے اس وقت تک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا انشاءاللہ حق نہ دلا دوں، اور تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک کہ میں انشاءاللہ اس سے وہ وصول نہ کر لوں جو اس پر واجب ہے۔ ایک دوسرے خطبے میں انہوں نے ایک مومن کو رول آف کنڈکٹ دیا ہے۔ اے مومنین، اپنے آپ کو خواہشات اور لالچ کی پیروی سے بچاؤ۔ وہ نجات پا گیا جو لالچ اور خواہشات اور غصے کے غلبے سے بچ گیا۔ غرور سے بھی ہوشیار رہو، اس لیے کہ وہ صرف اس کو فریب دیتا ہے جس نے یہ کائنات بنائی، نہ کہ اس کو زیب دیتا ہے جس نے یہ کائنات بنائی، نہ کہ اس کو جس کی بننے کے بعد اس کے جسم کو کیڑے اور مکوڑوں کی غذا بننا ہے۔ تم آج زندہ ہو، کل مر جاؤ گے، لہذا ہر وقت موت کو یاد رکھو، اچھے سے اچھا عمل کرنے کی کوشش پہ لگے رہو، ہمیشہ صبر اختیار کرو کہ سب صحیح کام بنتے ہیں جبکہ جلد بازی سے بگڑ جاتے ہیں۔ البتہ محتاط رہو، اس لیے کہ احتیاط گمراہی نقصانات سے بچاتی ہے۔ ہمیشہ کار خیر میں عجلت کرو کیونکہ ہر اچھا کام خدا کو پہنچتا ہے اور وہ قبول بھی فرماتا ہے، اور ان کاموں سے گریز کرو جن سے رب ناراض ہوتا ہے۔ تم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے حریص رہو اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے کوشاں بھی، اور ان باتوں سے بچو
جس سے پہلی قومیں تباہ ہوئی ہیں، ان کاموں کی طرف رکھو جن کی وجہ سے پچھلی قومیں نوازی گئیں۔ اس نے ہر سوکھی اور گیلی چیز اپنی کتاب میں تمہارے لیے لکھ دی ہے، یہ بھی کہ حلال یا حرام کیا ہے، اور کیا وہ پسند فرماتا ہے اور کیا ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کی نصرت سب پر حاوی ہے، اور اس کے سوا کوئی طاقتور حامی یا مددگار نہیں ہے۔ اپنی انتہائی صلاحیت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرو، صدقہ خیرات ضرور دو، چاہے تم کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو۔ اے اللہ کے بندوں، اپنے مہاجر بھائیوں کا خیال رکھو، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور اپنے مخلوق کے درمیان کوئی وزیر نہیں رکھتا۔ وہ اپنے تمام امور اپنی مرضی سے خود انجام دیتا ہے، اور کوئی اور اس کے دربار میں ایسی رسائی نہیں رکھتا کہ کہہ سن کر تم کو کوئی فائدہ پہنچے اور اس کے غضب سے بچا سکے۔ اس کی رحمت کے سوا نہ کوئی جنت پا سکتا ہے، نہ جہنم سے بچ سکتا ہے۔ اپنے اچھے اعمال پر مغرور نہ ہو کہ غرور مومن کو میلے ڈوبتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر دینے میں بھی ماہر تھے، اور زمانے جاہلیت سے ہی وہ اس فن میں کامل سمجھے جاتے تھے۔ اس کے لیے اس دور میں بھی اس کے تزکیہ نفس ضروری تھا۔ اس سے پہلے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، ان کے ذریعے روایت صادقہ تھا جو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے تھے۔ یا ہمارے قارئین کو ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر طریقت میں دسترت و مہارت رکھتے تھے، جو ہمیں ان کی دوسری بہت سی صفات کے زیادہ مشہور ہونے کی بنا پہ مشہور نہیں، مگر وہ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی تھے، جس کے تابندہ ستارے بہت سے ہو گزرے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ان کو ہدایت بذریعہ خواب ملتی تھی۔ وہ ہر خواب میں ان کو شریک راز فرماتے تھے، اور اکثر ان سے تعبیر پوچھتے، اور پھر کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے دونوں مل کر کوشش فرماتے، اور تعبیر ہمیشہ ہی درست نکلتی۔ اس سلسلے میں حضور کی ایک حدیث بھی موجود ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے خواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کرتا تھا، وہ اپنے خواب مجھے سنایا کرتے تھے۔ اس میدان کے ماہر فن ابن سیرین نے انہیں اس میدان میں ماہر مانا ہے۔ یہاں ہم ان کے چند خواب بیان کرتے ہیں جن کی وہی تعبیر ثابت ہوئی جو انہوں نے بتائی تھی۔ سب سے زیادہ مشہور خواب ان کا وہ خواب ہے جس میں حضور نے خواب میں دیکھا کہ گایوں کا ایک ریوڑ ہے جسے وہ کہیں ہانک کر لیے جا رہے ہیں، جس میں سے کچھ گائیں ذبح کر دی گئیں اور ان کی تلوار میں دندانہ بھی پڑ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احد کی صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ ریوڑ آپ کے صحابہ کرام ہیں، ان میں سے کچھ آج شہید ہوں گے، اور دندانے کی تعبیر یہ بتائی کہ ان میں آپ کے خاندان میں سے بھی ایک بہت ہی اہم شخصیت شہید ہوگی۔ لوگ سب جانتے ہیں کہ 70 صحابہ کرام غزوہ احد میں شہید ہوئے، جن میں حضور کے چچا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شامل تھے۔ دوسری تعبیر ان کی سورہ حدیث بھی آگے موقع کی ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ وہ حج کے بعد سر کے بال منڈوانے کے حدود حرم سے باہر کروا رہے ہیں۔ اس کی تعبیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کی کہ اس سال آپ حج نہیں کر سکیں گے، بلکہ آئندہ سال وہ نصیب ہوگا۔ اس طرح ایک ان کی آخری تعبیر حضور کے بارے میں بہت مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دونوں ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر یہ کہ حضور ایک قدم آگے بڑھ گئے اور وہ پیچھے رہ گئے۔ اس کی تعبیر انہوں نے یہ فرمائی کہ آپ کا وصال مجھ سے پہلے ہوگا
اور یہ تعبیر بھی حقیقت بنی، وما علینا الا البلاغ۔